نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم وهم یستحیی نساءہم ان اللہ کان من المفسدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ایک عالمی کی بات ہے کہ ہم جمعہ کے دن تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی دیر سے آتے ہیں، کوئی ولولہ کوئی شوق نہیں۔ پہلے دور میں جسے ہم کہتے ہیں کہ علم کا دور نہیں تھا، لیکن یہ ہماری جہالت ہے کہ وہ علم کا دور نہیں تھا، یہ اطلاع کا دور ہے، وہ علم کا دور تھا، کیونکہ علم کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ انسان کی عمل اچھی ہونی چاہیے۔ عمل کے بغیر تباہی ہے اور عمل علم کے بغیر گمراہی ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر شوق اور ولولہ ہو تو انسان، پہلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں آج اتنی سہولتیں ہیں، انٹرنیٹ ہے پڑھنے کے لیے، باقی چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی ہم خرافات کے لیے تو استعمال کرتے ہیں۔ رات رات بیٹھ کر جہاں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں جانتے ہیں، کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقکم عبثا، کیا تم سوچتے ہو تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہارا کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے۔ جس انسان کے سامنے کوئی آئیڈیل، کوئی بڑا نصب العین نہیں ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے، جسے قرآن نے کہا بل ہم عدل، کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جو سوچتے نہیں، جو سوچ وچار نہیں کرتے کہ ہمیں کائنات میں، دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، ہمیں ایک مقصد کے ساتھ۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی آفیشیل ڈیوٹی پہ یہاں سے اس کو دہلی بھیجا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ فائلیں سب کلیئر کر کے دہلی سے لانی ہے، اور وہاں جا کے وہ سینما گھر میں ناچتا رہے، گانے دیکھتا رہے، بازار پھرتا رہے اور وہ فائلیں کلیئر کر کے نہ آئے، حالانکہ اس کا ہر ایک لمحہ ڈیوٹی کا ہے کہ تم نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ، جو ملک کے لیے بہت ہی اہم ہے، ان فائلوں کو دستی سائن کرا کے لانا ہے، ان کو کلیریفائی کر کے لانا ہے۔ اگر وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو خالی ہاتھ وہ آتا ہے، وہ سائن کرانے کے بغیر آتا ہے، فائلوں کو کلیئر کرنے کے بغیر آتا ہے، اس کے آفیسروں کا اس پہ کتنا غضب ہوگا، کتنا غصہ ہوگا، یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہم دنیاوی معاملے میں بھی کسی کو اگر کسی کام پہ بھیجتے ہیں اور وہ کام کرنے کے بغیر آتا ہے تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں جس مقصد سے یہاں بھیجا ہے وہ ہے عرفان ذات، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا کہ میں کون ہوں، میں سے کیا مراد ہے۔ اس پہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ خودی کیا ہے، خودی کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ خودی کا ترجمہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی کا رازداں ہو جا، کہ تجھے خودی کا رازداں بننا ہے اور خدا کا ترجمہ بننا ہے، تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نکل کے حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا، کہ تو شام و سحر کے چکر میں پڑا ہے، اس سے جاویدہ تو تب ہو سکتا ہے زندگی کا ہر لمحہ اگر تو نوٹ کرتا ہے۔ آج جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈائری بناتے ہیں، آج موبائل میں بھی وہ نوٹ پیڈ آتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے کو لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا میجر چنک آف ٹائم کہاں گزارا، کیا ہم نے ان کو کسی کھیل کود میں گزارا، کیا ہم نے اس کو کہیں گانے بجانے میں لگایا یا کہیں بے حیائی میں لگایا، بدکاری میں لگایا۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو میں نے خود سنے ہیں، وہ اپنے گناہ تک لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کس ٹائم کون سی غلطی کی تھی، کون سی خطا کی تھی۔ اب پھر وہ معائنہ کرتے ہیں اپنی ذات کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر اس ڈائری کو لکھ کر وہ پڑھتے ہیں اپنے بارے میں کہ اس میں گناہ زیادہ ہوئے تھے یا نیکی کا پلڑا زیادہ تھا۔ پھر بھی وہ لوگ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اپنی نیکیوں پہ نظر مت رکھو بلکہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھو، ان کی توبہ اللہ سے کرو۔ اگر تمہیں غلطی کوئی ہو جاتی ہے تو دستی توبہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو جانے، میں کیوں آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں۔ زندگی بندگی کے بغیر شرمندگی، جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، کہ زندگی تو آئی ہی ہے، زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے۔
آئیڈیل سر جھکانا اللہ کے سامنے، اس سر جھکانے میں اللہ اس کا سر اونچا کر دیتا ہے۔ اور یہ دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ تم اگر کرو گے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہیں فقط فاز فوزا عظیما، تمہیں عظیم کر دے گا، تمہیں بلندیوں اور رفتوں تک پہنچائے گا۔ لیکن آج ہم نماز بھی چھوڑ چکے ہیں، جس کے لیے قرآن نے ہمیں ایک سادہ سا فارمولہ دیا ہے کہ اگر تم مشکلاتوں میں پھنستے ہو، مصیبتوں میں پھنستے ہو، غیر تم پہ حاوی ہو رہے تو ایک کام کر لو، سادہ سا فارمولہ قرآن نے دیا، وَاسْتَعِینُوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر سے کام لو، کیونکہ اگر کمزوری میں صبر نہیں کرو گے تو تم پہ زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہے۔ ایک صبر کرو، دوسرے نماز سے اللہ کی مدد مانگو۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ جو حجازی تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، کہ اگر جنگ میں کے دوران بھی نماز آ گئی لیکن وہ سجدہ رخ آگے ایک تو طبقہ لڑتا تھا اور دوسرے باقی جو حصہ ہوتا تھا وہ نماز پڑھتا تھا، انہوں نے جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی باندھ گئے، یعنی وہ اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، وہ اپنے ساتھ قرآن لے گئے۔ آج ہم قرآن کے ساتھ کوئی کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے ساتھ میں ہمیں یہ ذلت و خواری اس لیے اٹھانی پڑتی ہے، حالانکہ غیر اس کا لکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے، جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی، آج توہین رسالت عام ہو رہی ہے، اس میں ہماری یہ خطا ہے کہ ہم اگر اپنے کردار کو سیدھا کرتے، ہم اپنے گفتار کو سیدھا کرتے، ہم نے اپنے کریکٹر کو سیدھا کرتے، کسی کو انگلی اٹھانے کی جرات نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے اس وقت بھی اگر ہم مسلمان جو باہر جو غیر مسلموں نے بھی ریسرچ کی ہے، پھر بھی ان کے مقابلے میں ڈومیسٹک وائلنس ہو، گھریلو جھگڑے ہوں، مسلمانوں کے ہاں کم ملتے ہیں اور غیر مسلموں کے ہاں زیادہ ملتے ہیں۔ یہاں دہیج نہیں لینا ہے، یہاں کسی لڑکی کے ساتھ ظلم کر کے اسے دہیج نہیں لینا ہے، یہاں الٹا اسے مہر دینا ہے، مرد کو ہی مہر اسے دینا ہے۔ وہاں ڈوری ڈیتھس روز ہوتی ہیں اس ملک کے اندر، اور پھر ہمیں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اس پہ ٹائم نہیں۔ اگر ہم دہشت گردی کو گننا شروع کر دیں کہ دہشت گردی دنیا میں کن لوگوں نے کی ہے، یورپ کے اقوام نے کروڑوں لوگوں کو نیشنلزم کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، تو کروڑوں لوگوں کو، بچوں کو نیزوں کے اوپر اٹھایا۔ 2 کروڑ سے زیادہ دوسری عالمگیر جنگ میں مارے گئے، اور پہلی عالمگیر جنگ میں مارے گئے لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کو، قیدیوں کو ذبح کر کے پھینکا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی دنیا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جب اسیرین بادشاہ ہوتے تھے تو وہ پہاڑوں پہ قیدیوں کو لے جاتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، اور پہاڑوں کے خون کو، ایک بادشاہ ہے ٹگلت پلسر، وہ لکھتا ہے، بڑے فخر سے لکھتا ہے، کیونکہ ظالم کا جب دماغ خراب ہو جاتا ہے، جب اس کے وہ آخری وقت آتا ہے تو وہ ظلم کی انتہا پر چلا جاتا ہے، تو وہ ظلم اتنا کرتے تھے، وہ پھر فخر سے لکھتا ہے کہ میں نے اتنے آدمی قیدیوں کو ذبح کیا، پھر ریڈ لائک ریڈ وول، پھر میں نے لال پہاڑوں کو لال کر دیا، کس سے؟ ان کے خون سے۔ یہ حالت تھی۔ گلیڈریٹر گیمز دنیا میں مشہور تھی، جہاں 20 ہزار یہودیوں کو بادشاہ لوگ تماشا دیکھتے تھے، جنگلی جانوروں میں پھینکا جاتا تھا، اور بادشاہ لوگ تماشے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، جیسے آج کل ہمارے حکمران کرتے ہیں، آپس میں ہندو مسلم لوگوں بھائیوں کو لڑا کر، یہ 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ اگر مسلم ہے دوسرا ہندو ہے۔ یہاں کا میں جانتا ہوں، یہاں کا میجورٹی 90% ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ امن چاہتا ہے، وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اسلام بھی امن کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کی شروعات ہی امن سے ہوتی ہے، کیونکہ اسلام لفظ سلم سے آیا ہے، جس کا مطلب امن ہے۔ اسلام امن ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کا نام بھی سلام آیا ہے۔ ہمارا اللہ بھی امن، ہمارا قرآن بھی امن، اور ہمارا نبی بھی رحمت للعالمین۔ آج اس نبی پہ یہ تانے کستے ہیں، آج اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر انہیں خبر ہوتی، یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں، سناتن دھرم کی کتابوں کو پڑھتے نہیں، اگر یہ پڑھتے، یہ سوچتے ہیں وہاں سے کوئی بت، یہ جادو نکل آئے گا، جادو نہیں نکل آئے گا بلکہ رہنمائی نکل آئے گی اگر اپنی کتابوں کو بھی پڑھتے۔ اگر اپنی کتابوں کو یہ پڑھتے تو جس کے نام پہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں، اوتارو اپنے شری کرشن کے نام پہ یا رام کے نام پہ، قیامت کے دن وہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پیشن گوئیاں کی ہے کہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، جو کل کی اوتار ہے۔ اگر تم پڑھتے، یہ راما کرشنا رائے نے کتاب لکھی ہے، جو فلاسفی کا ایک پروفیسر تھا یہاں پہ میسور کالج میں، اس نے کتاب لکھی ہے محمد دا پرافٹ آف اسلام۔ یہ کہتا ہے کہ
he is to me the greatest mind among the all sons of Arab. یہ وہ غیر مسلم لکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں کھول کے بغیر کسی تعصب کے پڑھتے ہیں، لیکن اس ملک کو 5 یا 10% لوگوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہے، دماغوں کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے، انہوں نے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری سیاست کی دیوار ان کے خون پہ کھڑی ہو جائے، یہ ہندو مسلم آپس میں کرتے رہیں۔ اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام اخوت کی طرف بلاتا ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اسلام برابری کی بات کرتا ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ورنہ 600 سال کی تاریخ گواہ ہے، جب قطب الدین ایبک نے یہاں سے 1206 میں حکومت شروع کی، اور 1206 سے لے کے 1857 تک انہوں نے 650 سال حکومت کی۔ اس چیز کی گواہی یہ چیز دیتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اور کیسے پھیل بھی سکتا ہے؟ جو قرآن 114 چیپٹر جس قرآن میں ہے، اور ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحیم و رحمان ہے، جو موسٹ بینوائلنٹ ہے، جو موسٹ مرسیفل گاڈ ہے۔ یہ ہمارے کسی کو کتاب کو اٹھا کے دیکھو دنیا کی، چاہے آپ زوراسٹرن کی زند اوستھا دیکھو، چاہے بدھوں کی کتاب دیکھو، چاہے بائبل آپ دیکھو، چاہے آپ تورات دیکھو، چاہے آپ ویداس دیکھو، لیکن یہ لفظ کہیں نہیں ملے گا جو قرآن کے ساتھ پہلی ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ تمہارا رب بہت رحیم و رحمان ہے۔ کیا اس کے ماننے والے دنیا میں دہشت گردی کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی، ترکوں نے حکومت کی۔ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر آج بھی ہندوستان میں بنا ہوا، یہ سب مسلمانوں کی دین ہے۔ لال قلعہ مسلمانوں نے بنایا، تاج محل مسلمانوں نے بنایا، یہ جو قطب مینار ہے مسلمانوں نے بنایا۔ آج اس پہ تجارت ہم لوگ کرتے ہیں، اس ملک میں تجارت کرتے ہیں، یہ ان کی دین ہے۔ میرا ایک غیر مسلم دوست ہے، اس نے ریسرچ کی شاہ جہان پہ، بادشاہ شاہ جہان پہ، جس کو مغل آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے۔